نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ 4 کلمے سب سے افضل ہیں۔ ایک اس میں سبحان اللہ ہے، ایک الحمدللہ ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے، ایک اللہ اکبر ہے۔ اس میں 4 کلموں کو افضل فرمایا گیا، اس میں لا الہ الا اللہ کو افضل فرمایا گیا۔ تو وہ اگر باقی کلمات کو دیکھا جائے، اللہ اکبر کو دیکھا جائے، اس کا مضمون بھی لا الہ الا اللہ میں موجود ہے، سبحان اللہ کا مضمون بھی اس میں موجود ہے، اور الحمدللہ کا مضمون بھی اس لا الہ الا اللہ میں موجود ہے۔ اس وجہ سے بنسبت ان 3 کلمات کی یہ کلمہ سب سے افضل ہے۔ اور اس کلمے کی بہت ساری برکات اور فضائل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جائے گا، بشرطے کہ وہ آدمی کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، کوئی بڑا گناہ کرنے والا نہ ہو، اس سے وہ بچتا ہو۔ اس میں بھی لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کی ایک فضیلت اور ایک خاصیت بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور اس کا ورد اور ذکر کیا جائے تو اور وہ بندہ جو ہے وہ بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرنے والا ہو تو یہ کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی، اس میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی یہ کلمہ سیدھا اللہ جل جلالہ تک بندے کو پہنچا دیتا ہے، یعنی اس کا ذکر کرنے والا، اس کا ورد کرنے والا وہ اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے کئی فضائل اور کئی خواص بیان کیے ہیں۔ ایک خاصیت یہ بیان کی ہے کہ یہ شرک جلی، جو ظاہر شرک ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں شرک ظاہری سے بھی جو ہے وہ کیا ہے، اس کی بھی تردید ہے۔ اسی طرح یہ شرک خفی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ بندہ اور معرفت الہی کے درمیان حجابات کو یہ ختم کر کے بندہ جو ہے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کیا ہے، فضائل ہے، اس لیے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ کثرت سے اس کلمے کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمہ گزرے ہیں، ان سب انبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مشترک چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسرا جز جو ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ یا عیسیٰ روح اللہ یا محمد الرسول اللہ، اس جز میں تو یعنی وہ فرق ہوتا ہے، لیکن جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس میں تمام انبیاء متفق ہیں اور تمام انبیاء پہ یہ کلمہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ کلمہ انتہائی وزنی ہے نام اعمال میں،
اور انتہائی بابرکت ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث صاحب نے فضائل اعمال میں اس کے متعلق ایک حکایت لمبی بیان کی ہے۔ بہرحال اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا، اور اس کا کوئی رشتہ دار یا والد یا جو بھی تھا یا کوئی بھی تھا فوت ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ کلمہ جو ہے اس کو بخشا، ایصال ثواب کیا، اس کا تحفہ اس کو بھیجا۔ تو خواب میں اس سے ملاقات ہوئی، تو اس کو پتہ چلا کہ اس بندے پر پہلے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ کلمہ اس کو ایصال ثواب کیا گیا تو قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا۔ اس لیے شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ جو شخص یعنی اپنے مردگان کے لیے یا کسی بھی مسلمان کے لیے اگر 70,000 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک نصاب اس کا 70,000 دفعہ، تو اس کی وجہ سے کبھی امید یہ ہے کہ عذاب قبر اس بندے پر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ کا پڑھنا جو ہے وہ فوائد سے خالی نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین کا ایک معمول رہا ہے صوفیہ کرام کا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرواتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھواتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دل کی صفائی ہوتی ہے، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور دل میں جو مال کی محبت، اسی طرح دنیا کی محبت، اور اسی طرح جاہ و مرتبہ کی جو محبت ہوتی ہے کہ میں بڑا باکمال نظر آؤں، بڑا لوگوں میں میرا ایک نام ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے لا الہ الا اللہ کے ورد کرنے سے یہ سارے امراض جو تکبر ہے اور حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں دل سے نکل جاتی ہے، بشرطے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ اور صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالی، یا جو زندہ صوفیہ کرام ہیں آج کل کے، ان کے طریقے کے مطابق اس کا ورد کرے تو تب اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ بندہ جب اس کو اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتا تو پھر فائدہ پھر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن وہ والا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بندہ یعنی کلمہ سیکھ کر پڑھتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے، ذکر کو سیکھ کر کرنا چاہیے اللہ والوں سے۔ بعض اللہ والے تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کا منہ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، اور ان کو ایک مٹھاس سی محسوس ہوتی ہے اللہ کا نام لینے سے، اور ان کو ایک مزہ آتا ہے اللہ کا نام لینے میں۔ آج کل جو ہمیں اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں بہت زیادہ پڑ گئے ہیں۔ بندہ جب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر جو ذکر کی لذت ہے اور تلاوت کی جو لذت ہے، مٹھاس ہے، وہ اس سے چھن جاتی ہے۔ عبادت کی جو حلاوت ہے وہ اس سے چھن جاتی ہے۔ عبادت میں حلاوت، مزہ وہ تب آتا ہے جب بندہ گناہوں سے بھی بچتا ہو۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔